السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرا نام محمد کیف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی نیٹ ورک 1 کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ نفس اگر قابو میں ہو تو انسان ولی بن جاتا ہے، اور یہی نفس اگر بے قابو ہو جائے تو انسان فرعون، یزید اور شداد بنتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، کیونکہ اس نفس کی پاکی کے بغیر انسان جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ اپنے اس سب سے بڑے دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جان لیا جائے۔ یہ نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے اور مختلف حالتوں اور مختلف درجات پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جیتے جی اس نے اپنے نفس کو مار ڈالا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس اپنی حالتیں تو بدل سکتا ہے مگر انسان کے جیتے جی یہ بالکل نہیں مرتا۔ آج ہم نفس کی ان 4 حالتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا قرآن و حدیث میں متواتر ذکر آیا ہے۔ ان 4 حالتوں کو جاننے کے بعد آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ آپ کا نفس کس حالت میں اور کس درجے پر فائز ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ دوستو، انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے: جسم، روح اور لطائف۔ جسم کا تعلق اس مادی جہان سے ہے، اور جب روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے تو یہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے، اور لطائف وہ نورانی طاقتیں ہیں جو دوسری دنیاؤں کے راستے ہیں اور انسان کے جسم میں خفیہ رکھے گئے ہیں۔ ان لطائف کو جگانے یا اجاگر کرنے کے لیے مختلف مکتب فکر میں مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان طریقوں پر چلتے ہوئے انسان اپنے قلب، روح، سری، خفی، اخفا اور انا کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ جب یہ لطائف ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو انسان کا رابطہ ایسی مخلوقات اور ایسے جہانوں سے قائم ہو جاتا ہے جو عام انسان عام آنکھ اور عام نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عالم ارواح کی سیر کرتا ہے اور فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ سب کچھ انہی لطائف کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں نفس نام کا ایک وائرس بھی موجود ہے جو انسان کے جسم میں شیطان کا نمائندہ ہے، جو ابلیس کا پیروکار ہے اور ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ پنجابی کے صوفی درویش حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، ایس نفس پلیت پلیتیتا اسا مڈو پلیت نہ ہاسے، یعنی انسان کے جسم میں اس نفس کی موجودگی پلیدگی کا باعث ہے۔ انسان کے جسم میں یہ نفس مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی حالت نفس امارہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو شہوات، نفسانی خواہشات، فحاشی اور عریانی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے دل کو دنیاوی خواہشات سے بھر دیتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش جگا دیتا ہے، ایک منزل حاصل ہوتی ہے تو دوسری منزل کا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی یہ دنیاوی خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں قرآن کی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نفس امارہ دشمن انسان ہے، اگر تم اس پر قابو نہ پاؤ تو یہ تمہیں ہلاکت تک لے جائے گا۔ نفس کی دوسری حالت نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان کا نفس اس درجے پر فائز ہوتا ہے تو انسان کو گناہ کے بعد ملامت ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگتا ہے اور وہ گناہ کے بعد پچھتاتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ نفس کی یہ حالت انسان کی نجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس نفس لوامہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اسی نفس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ضمیر ہی اس کا واعظ ہے، یعنی یہ نفس سے لوامہ ہی انسان کو اچھی نصیحت کرتا ہے
اس مقام پر انسان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے۔ نفس کی تیسری حالت کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ یہ وہ نفس ہے جس پر الہام کیا جاتا ہے۔ یہ نفس کی ایک خوبصورت اور لطیف حالت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے خیر و شر کی پہچان مل جاتی ہے، وہ خود کا احتساب کرتا ہے اور اچھائی برائی کی تمیز اسے عطا ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ نظر آنے لگتا ہے، اور جب کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے تو وہ اس گندھ کی صفائی شروع کرتا ہے۔ نفس کی اس حالت میں انسان کے قلب پر الہام ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ روحانی طور پر بیدار ہونے لگتا ہے۔ صحیح غلط کی تمیز کرنے کے بعد وہ صحیح راستہ یعنی صراط مستقیم اختیار کر لیتا ہے۔ نفس ملہمہ کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ شمس میں ارشاد ہے، پھر اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، جب نفس کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے وہ خیر و شر کی پہچان کرنے لگتا ہے۔ یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ صحیح اور غلط راستے کی پہچان کے بعد اگر انسان صراط مستقیم کی طرف بڑھنے لگے تو اس کا نفس جس حالت میں پہنچتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ یعنی سکون یافتہ نفس۔ یہ نفس کا سب سے اعلیٰ اور ترین درجہ ہے۔ ایسا نفس اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، تمام دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ وہ اچھے حال میں ہو تو بھی راضی ہے، برے حال میں ہو تو بھی راضی ہے۔ اسے عزت ملے تو بھی راضی ہے، اسے ذلت ملے تو بھی راضی ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت میں زندگی گزرے تو بھی راضی، فقیری اور درویشی میں زندگی گزرے تو بھی راضی۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے جو اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فرض میں اللہ اس نفس مطمئنہ کے بارے میں فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ نفس کی وہ حالت ہے جو انتہائی لطیف اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حقیقی دولت نفس کی قناعت ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے سوا کسی چیز پر راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا صرف اللہ کی رضا میں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ انسان کا سفر نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا راز بھی یہی نفس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی اس نفس کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ یہ نفس ایک ایسا پردہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اس پردے کو ہٹا لیتا ہے وہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک دن دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے سب دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس نفس کے بارے میں فرمایا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک جانا ایک روحانی سفر ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ذکر اذکار کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ہجوم میں اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دن نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچ ہی جاتا ہے اور اللہ کے خاص قرب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس نفس کو آپ کبھی قتل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اللہ کے نور سے نوری ضرور کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے جو مجاہدے کیے جاتے ہیں ان کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، کیونکہ نفس کو جان لینے کے بعد اس پر کام کرنا اور اسے نور الہی سے سرشار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، یعنی نفس کا محاسبہ ہی اصل آخرت کی تیاری۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے، جب تک ماں خود دودھ نہیں چھڑواتی یہ خود کبھی نہیں چھوڑتا۔
اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک تم اپنے نفس کو ملامت نہ کرو تم اللہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی یہ نفس انسان اور اللہ کے درمیان ایک دیوار ہے، اگر کوئی اس دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو وہی بارگاہ الہی تک پہنچے گا۔ جو شخص نفس کی خواہشات پر غالب آ گیا وہی اللہ کا قرب پا گیا، اور جو نفس کے پیچھے چلتا رہا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گیا۔ اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اس نفس کے اوپر سواری کرنی ہے، اس نفس کو لگام ڈالنی ہے یا اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی قوت انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے نفس کے اس مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔